اہم خبر آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کا 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ آئل ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا تھا، ترجمان پاسداران انقلاب کا ایسا کہنا ہے۔ تو آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کا 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ آئل ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا تھا، ترجمان پاسداران انقلاب کا ایسا کہنا ہے۔ تو دنیا کی آئل تجارت 40% یہیں سے ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا ایران کی جانب سے، اور ایسے میں آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کا 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ آئل ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا تھا، ترجمان پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو آبنائے ہرمز کو یہ جگہ ہے، اس کو بند کیا گیا ہے، اس راستے کو بند کیا گیا اور اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو ایسے میں ایرانی پاسداران انقلاب نے 3 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ تہران اور اہواز میں اسپتال، ٹی وی اور پولیس اسٹیشن پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کھلی جارحیت ایک بار پھر جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، کنفرم کیا گیا ہے۔ تہران اور اہواز میں اسپتال، ٹی وی اور پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو تازہ حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 20 شہری شہید ہو گئے ہیں، جبکہ تہران اور اہواز میں اسپتال پر حملہ کیا گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے اور پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو غزہ میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب بھی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہے۔ تازہ حملے جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اس میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے، پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے ہیں، ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اور ان حملوں کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہریوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تازہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے، تہران اور اہواز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ان تازہ حملوں میں تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر جاری ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹرز ہوم میں چلے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 7 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ کے دوسرے روز ایرانی حملوں میں 2 صہیونی فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ 121 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر جاری ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹرز ہوم میں چلے گئے ہیں، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس میں 7 اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جنگ کے دوسرے روز ایرانی حملوں میں 2 صہیونی فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی مارے گئے ہیں، جبکہ 121 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر بھی جاری ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی طرف تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ یو اے ای کے صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بڑا اہم یہ رابطہ سامنے آیا ہے۔ ایران کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کے مسلسل رابطے بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایم بی ایس سے رابطہ ہوا تھا امریکی صدر کا، اور اب امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے یو اے ای کے صدر سے۔ ایران کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کا براہ راست رابطہ ہوا ہے یو اے ای کے صدر سے۔ بڑی اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے حملوں سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے ابوظہبی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ دبئی کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پیدا شدہ صورتحال میں ایران کے حملوں کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے
اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں محمد بن زید النہیان سے رابطہ ہوا ہے۔ یو اے ای کے صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے حملوں سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے دونوں رہنماؤں کی جانب سے۔ تو بڑا اہم یہ رابطہ ہے دونوں ممالک کے سربراہان کا۔ اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے مراسم ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یو اے ای کے صدر کے ساتھ، اور اسی تناظر میں بڑی اہم گفتگو دیکھنے میں آئی ہے۔ ایران کا مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملہ، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خبرسا ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ایران کے تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خبرسا ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اردن میں ایرانی سفیر کی طلبی، میزائل حملوں پر احتجاج بھی ہوا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کا مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملہ، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خبرسا ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ایران کے تازہ حملے ہوئے ہیں اور تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اردن میں ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا ہے۔ میزائل حملوں پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ تو تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ایران نے مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملہ کیا ہے، اور اس میزائل حملے کے نتیجے میں مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خبرسا ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے ایران کے تازہ حملوں میں 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے بھی، اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اردن میں ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا ہے اور میزائل حملوں پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نئے ایرانی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران کے نئے رہنماؤں نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی فوجی کارروائی فی الحال جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے، تو آپ کو بتائیں کہ وائٹ ہاؤس کا موقف بھی اس ساری سچویشن میں سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نئے ایرانی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے نئے رہنماؤں نے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی فوجی کارروائی فی الحال جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کا یہ بھی بتانا ہے۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کا مشترکہ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین نے ایران کے مسئلے پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ طویل جنگ سے بھاری نقصان اٹھا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کا مشترکہ بیان، شہریوں کے تحفظ اور عالمی قوانین کا احترام کیا جانا چاہیے، جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یورپی ممالک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کا مشترکہ بیان، یورپی یونین نے ایران کے مسئلے پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہے اپیل، مشرق وسطیٰ طویل جنگ سے بھاری نقصان اٹھا سکتا ہے، یورپی ممالک کا مشترکہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران پر حملے پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا مشترکہ بیان، 3 بڑے یورپی ممالک کا امریکہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق، خطے میں ضروری اور مناسب دفاعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے تو ایران پر حملہ ہوا اور ایسے میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے دیا ہے مشترکہ بیان، 3 بڑے یورپی ممالک کا امریکہ اور اتحادیوں کے ساتھ خطے میں ضروری اور مناسب دفاعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے تو 3 بڑے یورپی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین